بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹیگریشن پہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو. یہ بھی کوئی 2000 کا واقعہ ہے. بیسیکلی میرا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ میں نے چونکہ 90 میں اپنی جاب سٹارٹ کی تھی تو 90 سے آنورڈ 2015 تک میں نے اس کو کیا, پھر میں بزنس میں چلا گیا. تو میرا سارا ایکسپیرینس اسی ٹائم کا ہے, یعنی 95 آنورڈ 2010-15 کے درمیان. تو یہ بھی کوئی 98 کا قصہ ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جب سپلائی چین پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہی تھی, لیکن جو ملٹی نیشنل اور بڑی کمپنی تھی ورلڈ وائڈ وہ تو آلریڈی اس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کر چکی تھی. تو انہیں کو دیکھتے ہوئے جو لوکل مینوفیکچرر تھے وہ اس طرف جا رہے تھے کہ بھی سپلائی چین بھی کوئی چیز ہے تو دیکھو کیا ہے, کیسے کرنا ہے. سوری. تو یہ کوئی 98 کا قصہ ہے کہ رفان بیسٹ فوڈ کے نام سے ایک کمپنی تھی, یہ شاید یونیلیور کا کوئی پروجیکٹ تھا. تو رفان بیسٹ فوڈ جو ہے یہ اس کو کینڈیز کو بچوں کے لیے وہ مینوفیکچر کرواتی تھی اور آگے ڈسٹریبیوٹر کو سپلائی کر دیتی تھی. تو میں اس وقت ایک پیٹ بوٹل مینوفیکچر یونٹ میں کام کرتا تھا. وہاں پر پیٹ جار بنتے تھے جو کینڈی کی پیکنگ کے لیے یوز ہوتے. تو ہمیں آرڈر آتا تھا کہ اتنے جار چاہیے اور یہ جار آپ نے اس جگہ پر سپلائی کر دینے ہیں. تو اب وہ جو رفان بیسٹ فوڈ تھا وہ مختلف وینڈرز کو آرڈر ایشو کرتے تھے. یعنی وہ جو کمپنی تھی رفان بیسٹ فوڈ وہ جسٹ ایک آفس تھا جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کے سپلائی چین کو مینیج کر رہے تھے. فزیکلی ان کے پاس نہ کوئی ویئر ہاؤس تھا نہ کوئی مینوفیکچرنگ تھی. اب جتنی کینڈی چاہیے وہ انہوں نے ایک کینڈی پلانٹ کو آرڈر کر دینا ہے, جتنی پیکنگ مٹیریل چاہیے انہوں نے پیکنگ والوں کو کر دینا, جو پاؤڈر کاٹن چاہیے وہ اس کو کر دینا, جو لیبل چاہیے وہ لیبل والے کو کر دینا. تو ایسے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انہوں نے آؤٹ سورس کر لی ڈفرینٹ وینڈر سے کہ آپ نے اتنی کوانٹٹی یہ کر کے تو اس جگہ پہ جو کینڈی مینوفیکچرر ہے اس کے جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے یہاں پہ ڈلیور کر دینی ہے اس ٹائم تک, ڈیٹ تک. تو اب یہ ساری چیزیں وہاں ڈفرینٹ وینڈر جو ہے لیبل پرنٹ ہو رہے ہیں, کاٹن ہو رہے ہیں, پیٹ جار بن رہے ہیں یا اور جو چیزیں چاہیے وہ سب ان کا آرڈر جو ہے وہ اس کینڈی مینوفیکچرنگ یونٹ کے گودام میں ڈلیور ہو جاتا, مینوفیکچرنگ یونٹ میں ڈلیور ہو جاتا تھا. وہاں سے جو کینڈیز بنتی تھی وہ پراپرلی وہ پیک ہوتی تھی, کاٹن میں جاتی تھی اور ان کے ڈسٹریبیوٹر کو ڈسپیچ ہو جاتی تھی. رفان بیسٹ فوڈ کے پاس نہیں آتا تھا کچھ, یعنی وہ آفس صرف آفس تھا. کچھ لوگ بیٹھے سارے کام کو مینیج کر رہے تھے, ساری سپلائی چین کو مینیج کر رہے تھے کہ جو انہوں نے سورسنگ کی ہوئی تھی کہ کہاں سے کون سے مٹیریل آنے ہیں, یعنی بیک اینڈ کی سپلائی چین کو مینیج کیا ہوا تھا اور مینوفیکچر جہاں سے کینڈیز بننی ہے, اور اس کے بعد فرنٹ اینڈ کی سپلائی چین جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے کہ جب یہ کینڈیز بن کے پیک ہوں تو اس کے بعد یہ ڈائریکٹ اس فیکٹری سے جو ان کے ڈسٹریبیوٹر ہیں پاکستان میں ڈفرینٹ سٹیز میں ان کو سپلائی ہو جائیں. اور اس طرح سے جو وہ سپلائی چین ڈپارٹمنٹ تھا ان کا وہ تو وہ سارے کام کو جو سارا سپلائی چین کا پروسیس تھا اس کو مینیج کر رہا تھا, وینڈرز کو مینیج کر رہا تھا, انفارمیشن کے اوپر ساری چیزوں کو اپنا پروسیس کر رہا تھا. فزیکلی نہ ان کے پاس کوئی اسٹور تھا, نہ کوئی مینوفیکچرنگ تھی اور نہ کچھ اور تھا. ٹرانسپورٹیشن آؤٹ سورس تھی, وینڈر سارے آؤٹ سورس کیے ہوئے تھے اور سب کچھ جب تیار ہو جاتا تھا تو وہ ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی ہو جاتا تھا. تو یہ انٹیگریشن ہے سپلائی چین کی کہ آپ نے کس طرح سے مختلف چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے ایک پروفیٹیبل بزنس میں ڈیولپ کرنا ہے. آپ کا مقصد کچھ پروفٹ کمانا ہے. تو پروفٹ کمانے کے لیے وہی 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ منیمم کاسٹ کے اوپر, لوسٹ کاسٹ کے اوپر, منیمم ٹائم میں ایک گڈ کوالٹی پروڈکٹ اگر آپ کسٹمر کو دے دیں گے تو آپ کا بزنس پروفیٹیبل ہے. اور سپلائی چین کا یہی مقصد ہے کہ میکسیمم پروفٹ ہو منیمم ٹائم میں, منیمم ٹائم اور منیمم کاسٹ کے اوپر اور ایک اچھی پروڈکٹ کے ساتھ. تھینک یو, اللہ حافظ.